بدل جاتا ہے، کاروبار دنیا جو ہے بالکل تبدیل ہو جاتا ہے۔ ایک شخص نے صحبت کی اور سحری کا وقت انتہا کو جو ہے وہ پہنچ رہا ہے۔ اب اس کے پاس یہ آپشن ہے کہ یا تو وہ سحری کرے یا وہ غسل کرے، تو اس صورت میں اسے کیا کرنا چاہیے کہ پہلے سحری کرنی چاہیے، پہلے غسل کرنا چاہیے؟ اس میں علماء اسلام نے لکھا ہے کہ پہلے وہ غسل کے 2 فرض مکمل کر لے، یعنی غرغرہ کر لے اور ناک میں پانی چڑھا لے، کیونکہ یہ دونوں فرض حالت روزہ میں پورے نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد وہ سحری کر لے، اور سحری کرنے کے بعد پھر وہ بقیہ غسل مکمل کر لے، تو انشاءاللہ دونوں چیزیں مکمل ہو جائیں گی۔ اچھا، ایک بات فرمائیے کہ جب اتنی ریسٹرکشنز ہیں اور اتنے معاملات ہیں تو ایک سوال اور بھی یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جنوبی قرآن کو چھو سکتا ہے؟ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں واضح طور پہ ارشاد فرما دیا لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس قرآن کو نہ چھوئیں مگر پاک لوگ۔ ٹھیک، تو یہ یاد رکھیں کہ اگر قرآن جزدان میں لپٹا ہوا ہے تو پھر تو بے وضو شخص بھی اور جنبی شخص دونوں اس کو چھو سکتے ہیں، لیکن اگر وہ قرآن میں لپٹا ہوا اور جزدان میں لپٹا ہوا نہیں ہے تو براہ راست قرآن پاک کو ہاتھ سے پکڑنا بے وضو کے لیے بھی حرام ہے اور جنوبی کے لیے بھی بدرجہ اولا حرام ہے۔ بدرجہ اولا۔ اس کے علاوہ اگر انسان اپنے لباس سے، یعنی ایسے کپڑے سے قرآن کو پکڑے، مثلا اس پہ جزدان نہیں ہے اور ایسے کپڑے سے پکڑ رہا ہے جو انسان نے پہنا ہوا ہے، اس کا لباس ہے، مثلا دامن سے پکڑ لیا یا آستین لمبی ہے اس کو آگے کر کے پکڑا، تو چونکہ اپنے لباس سے پکڑ رہا ہے تو وہی حکم ہوگا جو ہاتھ سے پکڑنے کا ہے کہ گناہگار ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ ہاں، اگر اپنا کپڑا ہے لیکن وہ اس کا لباس نہیں ہے، جیسے جیب کا رومال، اسے نکالنے کے بعد پھر قرآن پاک کو اس طریقے سے وہ پکڑ سکتا ہے کہ اب درمیان میں ایسی شے حائل ہوئی، نہ اس کا ہاتھ ہے نہ اس کا لباس ہے، تو اب قرآن کو پکڑنا چھونا جائز ہوگا۔ اچھا، اگر فرض کیجئے کہ اس نے بغیر